السلام علیکم ناظرین، کہانی قصے سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط جب کبھی سفر سے واپس آتا تو دعوت عام کرتا جس میں اہل مکہ شریک ہوتے۔ یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا اور انہیں پسند کرتا۔ ایک دفعہ وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے حسب دستور دعوت عام کا اہتمام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو مشرب اسلام نہ ہو میں تیری دعوت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ ابی بن خلف سے عقبہ کا بڑا یارانہ تھا۔ اس نے سنا تو آ کر کہا، اے عقبہ، سنا ہے تو مرتد ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں نے محض ایک غرض کے لیے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ ابھی کہنے لگا، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تو اس کے پاس جا کر ایسی ایسی گستاخیاں نہ کرے۔ عقبہ اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ساری گستاخیاں کیں جن کی فرمائش اس کے یار نے کی تھی، یہاں تک کہ اس نے رخ انور پر تھوک دیا، معاذاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تھوک کو آگ کا انگارہ بنا کر لٹایا اور اس کے منہ پر دے مارا، جس نے اس کا منہ جل گیا اور مرتے دم تک گالوں پر داغ رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب سرزمین مکہ سے باہر تیری ملاقات ہوئی تو تیرا سر تلوار سے اڑا دوں گا۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ کئی سال بعد جب اہل مکہ بدر کی طرف جانے لگے تو اس نے پہلو طئی کرنا چاہی اور کہا، تم کو معلوم ہے اس شخص نے مجھے جو دھمکی دی تھی اور جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، مجھے یہیں رہنے دو۔ انہوں نے کہا، تم بھی عجیب آدمی ہو، پہلے تو اس کے غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض کوئی ایسی صورت پیش آ بھی گئی تو تمہارے پاس تیز رفتار سرخ اونٹ ہے اور اس پر سوار ہو کر جانا۔ چنانچہ اسے اپنی بدبختی لے گئی، کفر کو شکست ہوئی تو یہ اپنے اونٹ کو لے کر بھاگا، لیکن وادیوں کے بیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ قیامت کے روز جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کی حسرت و ندامت کی یہی حالت ہوگی جو اس مذکورہ آیت میں ہے، اے افسوس کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو دوست اپنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ابو افق 130 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید دشمنی کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ بدر کی فتح عظیم کے بعد اس نے عداوت میں اور تند و تیزی پیدا کی اور نظمیں لکھنی شروع کر دیں جن میں غلیظ اور گستاخانہ زبان استعمال کی۔ جب اسلام کے پکے دشمن الحارث بن سوید بن صامت کو موت کی سزا دی گئی تو ابو افق نے ایک نظم لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گالیوں بھری اور ہتک آمیز زبان استعمال کی، نیز اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم سنی تو کہا، تم میں سے کون اس غلیظ بد کردار آدمی کو ختم کرے گا؟ ثعلب بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کیں۔ وہ ابو افق کے پاس گیا تو وہ سو رہا تھا، چنانچہ آپ نے اس کے جگر میں تلوار اتنے زور سے اندر کی کہ بستر کے پار نکل گئی۔ ابو افق چیخا تو اس کے آدمی لپک کر آئے، لیکن اس کو بچانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔